ظاہر بڑی روشن اور رنگا رنگ دکھائی دیتی ہے۔ رنگ و نور کے اس مصنوعی پردے کے عقب میں کیسی کیسی ظلمتیں سانس لیتی ہیں، ان کا تذکرہ بھی کبھی کبھار سنائی دے جاتا ہے۔ اس بار مرزا صاحب اپنی ڈائری سے اسی حسین و جمیل پرافسو دنیا کا ایک سچا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہوس پرستی کے شخصانوں میں ایک کی ردات، اس کی کوکھ سے ایک قتل کی واردات جنم لے چکی تھی۔ اس روز کسی عدالت میں میرا کوئی کیس زیر سماعت نہیں تھا، لہٰذا میں گھر سے تیار ہو کر سیدھا دفتر پہنچا اور پھر وہیں ڈیرا جما کر بیٹھ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ 4 مئی کا ایک روشن اور گرم دن تھا۔ لگ بھگ 10:30 بجے میری سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ کوئی خاتون مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ میں اس وقت اپنے چیمبر میں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ میں نے انٹرکام پر سیکرٹری سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، ان خاتون کو میرے پاس بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد مذکورہ خاتون میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کرسی پیش کی۔ وہ میرے اشارے کی تقلید میں کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے شائستگی سے بولی، تھینک یو۔ اس کے لب و لہجے سے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا وہ تعلیم یافتہ اور مہذب خاتون تھی۔ پہناوے میں بھی ایک خاص قسم کا سلیقہ پایا جاتا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت اور جمع زیب عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30-32 کے قریب لگایا۔ میں اسے پہلی مرتبہ مل رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا اور کہا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا، پھر اس عورت کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرے سوال کے جواب میں چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، مجھے اپنے شوہر سے نجات چاہیے، آپ مجھے عدالت سے خلا دلوا دیں وکیل صاحب۔ مجھے اس کی براہ راست فرمائش سن کر حیرت ہوئی تھی۔ آپ مجھے پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون نظر آتی ہیں۔ میں نے کہا، آپ کی زبان سے خلا کا مطالبہ تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا شوہر کسی بھی صورت طلاق دینے کو تیار نہیں۔ وہ تائیدی انداز میں بولی، آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، میرا شوہر سخت کمینہ اور آوارہ ہے۔ وہ طلاق دے کر مہر کی رقم نہیں گنوانا چاہتا، ازیں علاوہ طلاق دینے میں اس کی سراسر شکست ہوگی۔ وہ اپنی بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، جو ان حالات میں بھی پوری طرح میری حمایتی ہے، اور طلاق کے بعد تو وہ باپ کی کھلی دشمن بن جائے گی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ معاملہ خاصا گھمبیر تھا۔ آپ کی بات سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ 14 سال، اس نے بتایا، وہ میٹرک میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ وہ مجھے 30-32 سال کی نظر آ رہی تھی۔ اس کی بیٹی اگرچہ 14 سال کی تھی تو پھر یہی کہا جا سکتا تھا کہ اس کی شادی 15 سال کی عمر میں ہو گئی ہوگی۔ اس کی حیرت نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا اور میں استفسار کیے بنا نہ رہ سکا، آپ کی عمر اس وقت کیا ہوگی؟ 40 سال۔ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ اس سٹپٹاہٹ میں خفیف سی جھیم بھی شامل تھی۔ میرا اندازہ یکسر غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ عورت اپنی عمر سے بہت کم دکھائی دیتی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اس نے اپنی رانائی اور توانائی کو بڑے طریقے سلیقے سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا اور قدرے خجالت امیز انداز میں کہا، آپ کسی بھی صورت 32 سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، اکثر لوگ میری عمر کے بارے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میرے لیے اب یہ رد عمل اچھمبک نہیں رہا۔ بہرحال جو حقیقت ہے سو ہے، اس تذکرے کو چھوڑے اور کام کی بات کریں۔ اس کا دو ٹوک انداز دیکھ کر میں نے مزید کچھ نہیں کہا اور کام کی بات پر آ گیا۔ آپ کا مہر کتنا ہے؟ 5 لاکھ روپیہ سکہ رائج الوقت، اس نے جواباً بتایا۔ 5 لاکھ روپے خاصی بڑی رقم تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کا شوہر صاحب ثروت اور صاحب حیثیت شخص تھا۔ اس حوالے سے میں نے اسے پوچھ لیا، آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک معروف ٹی وی پروڈیوسر ہیں۔ اوہ، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی اس عورت نے اپنے پروڈیوسر شوہر کا جو نام بتایا، میں اسے واقف تھا۔ میں نے پیڈ پر چند نوٹس لینے کے بعد اس سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے خلا کی صورت میں آپ کو مہر کی رقم چھوڑنی پڑے گی؟ جی ہاں، میں یہ بات جانتی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے، میں مہر کے علاوہ دیگر حقوق بھی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اگر اس خبیث شخص سے میری جان چھوٹ جائے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی۔ وہ باتوں سے اپنے شوہر سے بے حد بیزار اور اکتائی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں نے ایک اہم نکتے کی جانب اس کی توجہ مبذول کروائی۔ محترمہ، آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا کہ آپ کی 14 سالہ بیٹی مکمل طور پر آپ کی فیور میں ہے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ خلا کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ میں اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کی خاطر ہی تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئی ہوں۔ میری سمجھ میں فوری طور پر یہ بات نہ آ سکی کہ ایک امیر و کبیر باپ کے سائے میں بیٹی کا مستقبل کیوں کر محدود ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی ذہنی الجھن دور کرنے کی خاطر اس سے پوچھا،
اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک معروف اور صاحب ثروت باپ کی سرپرستی میں کسی بیٹی کے مستقبل کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتانے میں کوئی اعتراض نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، لیکن کیا خلا لینے کے لیے اس کی تفصیل میں جانا ضروری ہے؟ اس کے استفسار کے جواب میں نے کہا، انتہائی ضروری تو نہیں، تاہم اگر آپ عدالت میں اس معاملے کی ٹھوس وجوہات پیش کریں گی تو بڑی آسانی سے ڈگری آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ میرے خیال میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اور عدالت کے روبرو اپنے اس فیصلے کا برملا اعلان کر دے تو ڈگری کے سلسلے میں عدالت اس سے زیادہ جرا بحث نہیں کرتی۔ عورت اپنے تمام حقوق اور مہر کی رقم سے دستبردار ہو کر کسی بھی وقت خلا حاصل کر سکتی ہے۔ اس کی معلومات حیرت انگیز تھیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ بالکل بجا فرماتی ہیں۔ لگتا ہے آپ نے میرے پاس آنے سے پہلے آئلی قوانین کا بڑی توجہ سے مطالعہ کیا ہے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور متانت سے بولی، وکیل صاحب، اگرچہ یہ ضروری نہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو تفصیلات سے ضرور آگاہ کروں گی۔ میرے خیال میں وکیل اور ڈاکٹر سے پوری طرح فیضیاب ہونے کے لیے سب کچھ کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ میں متن گوش ہو گیا۔ چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی کہ اس کا ٹی وی پروڈیوسر شوہر ایک اوباش اور بد کردار شخص تھا۔ عورتوں کے معاملے میں اس کی شہرت انتہائی داغدار تھی۔ اس کا عالی شان دفتر ہر وقت شوبز میں آنے کی شائق عورتوں اور لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ وہ ہر خوبصورت اور قبول صورت صنف نازک سے وعدہ کر لیتا کہ آئندہ سیریل میں اسے کاسٹ کر لے گا، مگر یہ آئندہ کبھی نہ آتا۔ بے وقوف اور اندھی لڑکیاں اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے اس کے ہاتھ کھلونا بن جاتی، ہر جائز و ناجائز بات آنکھیں بند کر کے مان لیتی۔ انہیں مطلق یہ ہوش نہ رہتا کہ وہ اپنا مستقبل تابناک بنانے کے چکر میں ماضی اور حال کو تاریک کر رہی ہیں۔ یہ تو شہرت اور دولت کے اونچے خواب دیکھنے والی لڑکیوں اور عورتوں کا قصہ تھا۔ اس کے علاوہ ہائی کلاس پیشہ ور عورتوں سے پروڈیوسر کے جو مراسم تھے وہ شرمناک کہانیاں ناقابل بیان تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھانے اور سدھارنے کی ہر کوشش کر چکی ہے اور اس میں بری طرح ناکام بھی رہی ہے۔ تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے بدگماش اور برے شوہر سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اس کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے طلاق دے، لہٰذا وہ خلا کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا نازک اور حساس ہوتا ہے کہ اس بندھن کو ٹوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب بیچ میں اولاد بھی ہو۔ میں نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اسے ایک معقول مشورہ دیا۔ خاتون، آپ کی باتوں اور حالات سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ اور آپ کی نوجوان بیٹی کسی بھی طور اس شخص کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ اس مسئلے کو طلاق یا خلا کے بغیر بھی تو حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، علیحدگی کی صورت کر کے۔ آپ کا مطلب ہے سپریشن؟ جی، میرا یہی مطلب ہے۔ سپریشن اس مسئلے کا لنگڑا حل ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان اولاد موجود ہو تو انہیں کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اپنی خواہش اور مقصد سے زیادہ اولاد کے مستقبل کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ بچوں کی شخصیت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ احساس محرومی کے ساتھ ساتھ احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی کماش اور کردار کے ہوں۔ آپ ایک مرتبہ پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ 1000 بار کے غور و فکر کے بعد ہی میں اس فیصلے پر پہنچی ہوں، وہ قطعیت سے بولی۔ میرے مسئلے کا اس کے سوا کوئی اور حل ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اپنی بیٹی کے مستقبل کو بچانے کے لیے اس انتہائی فیصلے تک پہنچی ہوں، ورنہ میں تو جیسے تیسے اس بد فطرت کے ساتھ گزارا کر ہی رہی تھی۔ پچھلے 1 ماہ میں بے طرفے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ اب اس منحوس شخص کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ ایک افسوسناک واقعہ آپ بھی سن لیں اور ایمانداری سے بتائیں، کیا میں کچھ غلط کرنے جا رہی ہوں؟ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں بڑی توجہ اور دلچسپی سے اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے والی تھی۔ چند لمحات تک چپ رہنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ میری بیٹی کی ایک کلاس فیلو ہے جس کی ہم عمر بھی ہے۔ اس لڑکی کی صحت اور کاٹھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ 14-15 کی ہوتے ہوئے 19-20 کی نظر آتی ہے۔ میری بیٹی کی اس کلاس فیلو کو ڈراموں میں کام کرنے کا بہت شوق ہے۔ شکل و صورت کی بھی خوب ہے۔ اس نے میری بیٹی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میری بیٹی نے اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے پروڈیوسر باپ سے بات کرے گی، بلکہ اس کی سفارش بھی کرے گی۔ وہ چند لمحات کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی۔ میرے شوہر نے بیٹی کی فرمائش پر اس لڑکی کا ایک طویل انٹرویو لیا۔ اس ملاقات کے اختتام پر وہ اس لڑکی کو ایک نئی ڈرامہ سیریل میں کو سٹار کے طور پر کاسٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور کہا کہ وہ آئندہ روز آڈیشن کے لیے آ جائے۔ میرے شوہر نے اس لڑکی کو اپنے اسٹوڈیوز میں بلا لیا تھا۔ وکیل صاحب، اگلے روز جب وہ لڑکی اسٹوڈیوز پہنچی تو جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اچانک خاموش ہو کر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔
میں چونکہ نہیں جانتا تھا لہٰذا چپ بیٹھا اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، آڈیشن کے نام پر میرے شوہر نے اس سے بدتمیزی کی کوشش کی، وہ اسے ایک بے باک فوٹو سیشن کے لیے مجبور کرنے لگا۔ اس شیطان کو یہ بھی احساس نہ ہوا کہ وہ لڑکی اس کی بیٹی کی کلاس فیلو ہے، بالکل اس کی بیٹی کی طرح معصوم اور نو عمر ہے، مگر شیطان اپنے شیطانی منصوبوں کے لیے اہلاکیات کے یہ پیمانے ساتھ لیے نہیں پھرتا۔ اسے صرف اپنے مقصد سے غرض ہوتی ہے، اس کی کوئی بیٹی یا بہن نہیں ہوتی۔ وہ ایک مرتبہ پھر بولتے بولتے رک گئی، اس کی آواز بوچھل اور گھائل تھی۔ چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے نہایت ہی تلخی سے مجھے بتایا، وہ لڑکی اس بدتمیز شخص کو اپنی دوست کا باپ سمجھ کر بے فکری سے آڈیشن دینے پہنچ گئی تھی، مگر جب اس نے اپنے سے 4 گنا بڑی عمر کے پروڈیوسر کے لچھن دیکھے تو بدک گئی۔ صرف نازک میں قدرت نے بے پناہ حساسیت رکھی ہے۔ وہ لڑکی پلک چپکتے میں اس ہوس پرست پروڈیوسر کے عزائم کو بھانپ گئی اور فوری طور پر اس نے فیصلہ سنا دیا۔ اس نے نہایت ہی سہمے ہوئے انداز میں میرے شوہر، جسے شوہر کہتے ہوئے مجھے ندامت محسوس ہو رہی ہے، سے کہا کہ کسی آڈیشن یا فوٹو سیشن کی ضرورت نہیں، وہ ٹی وی پر کام کرنے کے ارادے سے باز آئی۔ اس پر میرے شوہر کو محسوس ہوا کہ ہاتھ آیا ہوا شکار نکلا جا رہا ہے، تو اس نے فوراً اپنا انداز بدل لیا۔ منجے ہوئے اداکاروں کو شوٹ کرتے کرتے اسے بھی اچھی خاصی ایکٹنگ آ گئی ہے۔ وہ فوراً بیٹی بیٹی کہہ کر اس لڑکی کو شوبز کی نزاکتیں بتانے لگا۔ وہ لڑکی بری طرح ہتھے سے اکھڑ چکی تھی، لہٰذا اس کے دامے فریب میں نہ آئی، اور ایک ہی مطالبہ اس کی زبان پر سج گیا کہ اسے واپس جانا ہے۔ وہ ٹی وی ڈراموں میں ہرگز کام نہیں کرے گی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی اور پھر بولی، دوسرے روز اس لڑکی نے میری بیٹی کو اس کے باپ کے مکروہ عزائم اور کالے کرتوتوں کی کہانی سنائی، تو بیٹی کے ساتھ ساتھ میری گردن بھی شرمندگی سے جھک گئی۔ بہرحال میں نے کسی نہ کسی طرح سمجھا بجھا کر اس لڑکی کو شانت کر دیا اور اسے وعدہ لیا کہ وہ اس افسوسناک واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرے گی۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے ہی پتہ نہیں کتنے شرمناک کھیل روزانہ اس کے اسٹوڈیو میں کھیلے جاتے ہیں۔ پیشہ ور عورتوں کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن میری بیٹی کی دوست جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ ہی بتائیں، اس منہ کالک کے ساتھ ہم کس طرح رہ سکتے ہیں؟ اس عورت کا معاملہ واقعی بہت گھمبیر تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سے پوچھا کہ آپ نے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے پوچھ گچھ کی تھی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اگر میری بیٹی کی کلاس فیلو کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید میں اس منحوس کے منہ نہ لگتی، لیکن اس استفسار پر شرمندہ یا ہجل ہونے کی بجائے اس نے بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے سکریتا۔ وہ بولی، میرے شوہر نے بے پرواہی سے کہا کہ اس لڑکی کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے بدنیت نہیں تھا۔ پھر وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، بھائی شوبز کی دنیا کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، میں بہت معیاری پروڈیوسر ہوں، ٹیسٹ اور میرٹ پر کام کرتا ہوں، اگر ایسے ہی ہما شما کو بھرتی کرنے لگوں تو میرا اسٹوڈیو بھیڑ کا چھتا بن جائے۔ وہ ذرا سا متوقف ہوئی، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اس واقعے کے بعد سے ہم ماں بیٹی اپنی ہی نظروں میں گر گئے ہیں۔ اس معصوم لڑکی اس کے گھر والوں سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہمیں جرت نہیں رہی، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے درمیان فیملی ٹرمز تھے۔ میں نے اس کی پوری پتا توجہ سے سنی، اس کے حالات پر غور و فکر کیا اور ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف سے خلا کا کیس دائر کرتا ہوں، آپ کو اس سلسلے میں میرے جیسے بھی تعاون کی ضرورت ہو بتا دیں، اس نے کہا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایات دی، اس کے قوائف اپنے پاس نوٹ کیے اور اپنی فیس کے بارے میں اسے بتا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی کہ دیگر عدالتی اخراجات اس کے علاوہ ہوں گے۔ اس نے بھاری فیس کی رقم پر چی بچی ہوئے بغیر پرس کھول کر مذکورہ رقم میرے حوالے کر دی اور پوچھا، میں کب آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں؟ میں نے کہا، آپ کل شام میں آ جائیں، میں آج ہی کاغذات تیار کروا لوں گا۔ آپ کو بعض مقامات پر دستخط کرنا ہوں گے، انشاءاللہ پرسوں میں آپ کی خلا کا کیس عالی عدالت میں دائر کر دوں گا۔ میرا خیال ہے اس نوعیت کے مقدمات زیادہ طویل نہیں ہوتے۔ آپ کا خیال درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ یہ کیس زیادہ 2 پیشیوں کی مار ہے۔ مقدمہ دائر کرنے کے بعد عدالت آپ کے شوہر کے نام سمن برائے طلبی روانہ کر دے گی، جس کے جواب میں آپ کا شوہر عدالت میں حاضر ہوگا۔ اگر آپ اپنے موقف پر ڈٹی رہیں اور کسی بھی صورت شوہر کے ساتھ رہنے کو تیار نہ ہوئیں تو اسی پیشی پر یا آئندہ پیشی پر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گی۔ پاکستان پینل کوڈ کی روح سے کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زبردستی اسے اپنی منکوہ بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ جو بیوی بھی اس سلسلے میں کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اس کی سنوائی ضرور ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ میں نے سانس لینے کی خاطر تھوڑا توقف کیا اور کہا کہ عدالت فریقین کو اپنے تئیں سمجھانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اگر وہ اس کوشش میں ناکامیاب رہیں تو پھر خلا کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے بیوی کے مطالبے کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔
اس صورت میں بیوی کو اپنے بہت سے مالی فائدوں سے دستکش ہونا پڑتا ہے۔ جہنم میں جائیں ایسے مالی فوائد جن کی موجودگی انسان کی زندگی کو نمونہ جہنم بنا دے۔ وہ تلخی سے بولی، ہم اس لائن کے سائے سے نکل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے، لیکن میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں سوال کیا، کیا آپ کی بیٹی بھی اپنے باپ سے اسی قدر نفرت کرتی ہے جیسا کہ آپ اپنے شوہر سے؟ مجھ سے بھی کچھ زیادہ ہی، وہ ترشی سے بولی۔ اس کی کلاس فیلو والے واقعے کے بعد سے تو وہ باپ کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں رہی۔ میں نے اس کی کسیلی اور زہر میں بجھی ہوئی باتوں سے اندازہ لگایا کہ بیٹی کے دل میں باپ کے لیے پیدا ہونے والی نفرت میں ماں کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ضرور تھا۔ جن گھروں میں میاں بیوی کے درمیان تلخیوں اور رنجشوں کا تبادلہ شام و سحر ہوتا رہے، وہاں اولاد کا ذہن اور سوچ بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایسے معاملات میں 99% اولاد کی ہمدردیاں ماں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ باپ کو وہ ظالم سفاک اور قصوروار سمجھتے ہیں۔ ٹی وی پروڈیوسر کا کردار اپنی جگہ، لیکن میرا خیال تھا کہ اس کی بیوی اپنی بیٹی کے سامنے گھر میں جو زہر اگلتی رہتی ہوگی، اس نے بھی بیٹی کو باپ کی طرف سے متنفر کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے ان تمام حجت ضروری جانا اور خاتون سے پوچھا، آپ کے دل میں اپنے شوہر کے لیے شمع بھر گنجائش نظر نہیں آتی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یا 2-4 ماہ بعد یا 1 آدھ سال کے بعد بیٹی کو باپ کی یاد نہیں آئے گی، وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرے گی؟ وہ مضبوط لہجے میں بولی، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، آپ ایک غیر فطری بات کر رہی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ بن کر پالا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ہماری زندگی میں اس کے باپ کا صرف اتنا حصہ ہے کہ وہ معاشی طور پر ہمیں بھرپور سیٹ کرتا رہا ہے، لیکن وکیل صاحب پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بیٹی کو باپ اور بیوی کو شوہر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کی خوشی غمی کو شیئر کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسائل ڈسکس کرے، انہیں اپنا سمجھے، ان کے قریب آئے اور انہیں اپنے نزدیک آنے کا موقع فراہم کرے۔ ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے پوری زندگی پیسہ کمانے والی ایک مشین کے ساتھ گزار دی ہے، اسے اپنی غیر نصابی سرگرمیوں سے فرصت نہیں، ہمارے نصابی حقوق کہاں پورے کرے گا، لہٰذا۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر ذرا متوقف ہوئی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں مانتی ہوں میں نے واقعی غیر فطری بات کی ہے، لیکن ہمارے حالات کی روشنی میں یہ عین فطری بات ہے۔ ہم ان حالات کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی طرف سے ملنے والی بے اتنائی اور کجدائی ہماری سوچ، ہمارے احساس کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ رویہ ہماری پختہ عادت کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور انسان کی کوئی بھی پختہ عادت اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ کیا آپ نے انسانی نفسیات اور فلسفہ بھی پڑھ رکھا ہے؟ تجربات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں، وہ تلخی سے بولی۔ رہی سہی کسر حالات پوری کر دیتے ہیں۔ آپ کے فیصلے کی قطعیت تو بتا رہی ہے کہ آپ نے اپنی متبادل رہائش کا کوئی بندوبست کر لیا ہے، کیونکہ خلا کا مقدمہ دائر کرنے کے بعد اس شخص کے گھر میں رہنے کا کوئی منطقی جواز باقی نہیں رہتا۔ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، ہاں، 2-4 دن میں اپنی علیحدہ رہائش کا انتظام کر لوں گی، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے برصغیل تذکرہ پوچھ لیا، خلا کے بعد آپ کی گزر اوقات کا وسیلہ کیا ہوگا؟ میرے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم موجود ہے، اس نے بتایا۔ چھوٹی موٹی اور مناسب سی رہائش کی خریداری کے بعد 1,00,000-1.5 लाख بچ ہی جائیں گے۔ ویسے مستقبل میں میرا ارادہ پریکٹس کرنے کا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، میڈیکل سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں، میں وکالت کی پریکٹس کروں گی۔ وکالت؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، انسان کو جو آتا ہو وہ وہی کرتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے قانون پڑھ رکھا ہے؟ کسی زمانے میں نے LL.B کیا تھا، وہ خیال افروز لہجے میں بولی۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ اس کا انداز چغلی کھا رہا تھا کہ شادی کے بعد شوہر نے وکالت کی پریکٹس کی اجازت نہیں دی ہوگی۔ میں نے تصدیق کی خاطر اسے کریدا، LL.B کرنے کے بعد آپ نے عملی زندگی میں قدم کیوں نہیں رکھا تھا؟ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ایک بہت کامیاب وکیل صاحب کی اسسٹنٹ کے طور پر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ کئی روز تک فائلیں اٹھا کر ان وکیل صاحب کے پیچھے ایک عدالت سے دوسری عدالت میں گھومتی پھری، اور پھر میری شادی ہو گئی۔ یہ جملہ اس نے دوسری مرتبہ ادا کیا تھا۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شادی کے بعد شوہر نے وکالت کی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے وکیل صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولی۔ میں نے اس شخص کی خاطر اپنا کیریئر ختم کر دیا، ساری زندگی اس کی خوشی کا خیال رکھا۔ جواب میں میری وفا اور فرما برداری کا اس نے جو وسیلہ دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بات ختم کر کے اس نے گھائل سانس لی اور خاموش ہو گئی۔ میں اس کے دکھ اور درد کو سمجھ رہا تھا، لہٰذا اس کا دھیان بٹانے کی خاطر میں نے کہا، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ مشورہ بالکل مفت ہے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، کیسا مشورہ؟ آپ اپنا کیس خود لڑیں، میں نے کہا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، لیکن میں نے اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ کیوں؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میں ایک طویل عرصے سے زندگی کے اس شعبے سے لا تعلق بیٹھی ہوں۔ مقدمہ لڑنے کے لیے مجھے اچھی خاصی تیاری کرنا ہوگی، اور میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔
میں نے اسے حوصلہ دلایا۔ ہلا کا کیس تو بچوں کا کھیل ہے، آپ چٹکی بجاتے میں جیت جائیں گی، میں اس سلسلے میں آپ کی مناسب رہنمائی کر دوں گا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس خاتون کا کیس بہت ہی سادہ اور آسان تھا۔ اگر وہ تھوڑا سا حوصلہ پکڑتی اور ثابت قدمی سے اپنے اوباش شوہر کے مقابل جم کر کھڑی ہو جاتی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ عدالت اس کے حق میں فیصلہ نہ کر دیتی۔ اس کے پاس تو شوہر کو ڈیفالٹر کرنے کے لیے یعنی شاہد بھی موجود تھے۔ میں نے اپنی دانست اور دیانت میں اسے ایک صائب مشورہ دیا تھا، لیکن اس نے ایک عجیب و غریب جواب دیا تو میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ گہری سنجیدگی سے اس نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، یہ کیس خود نہ لڑنے کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ یہ میری پیشہ ورانہ زندگی کا پہلا تجربہ بھی ہوگا اور میں اس کے نتائج کے سلسلے میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں۔ مجھے ہر صورت اور ہر قیمت پر یہ کیس جیتنا ہے تاکہ میں پورے اعتماد کے ساتھ ایک نئی عملی زندگی کا آغاز کر سکوں۔ وہ چند لمحات کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولی، اگر یہ کیس میں خود لڑتی ہوں اور کسی بھی پیچیدگی کے باعث خدا نہ ہنستا مجھے اس کوشش میں جزوی یا کلی ناکامی سے واسطہ پڑتا ہے تو میرا اعتماد پاش پاش ہو جائے گا۔ میں نے آئندہ جس نوعیت کی خود مختار زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے مضبوط اعتماد کی اشد ضرورت ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہوں گے؟ بات ختم کر کے اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں بالکل سمجھ گیا ہوں، آپ نے اپنی جگہ بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ وہ بولی، آپ کو یہ کیس لینے میں کوئی اعتراض ہو تو پھر الگ بات ہے۔ مجھے اس سلسلے میں قطعاً کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اس عورت کے نفسیاتی پہلو کو بخوبی سمجھ رہا تھا، لہٰذا فیس کی وصولی کی رسید بنا کر اسے تھما دی اور کہا، آپ کل شام میں کسی وقت میرے دفتر آ کر کاغذات پر دستخط کر دیجیے گا۔ اٹھتے ہوئے بولی، آپ مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیں۔ میں نے مذکورہ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کارڈ پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، اس میں آپ کی رہائش کا فون نمبر درج نہیں ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا اور کہا، میں عموماً اپنے کلائنٹ سے دفتر ہی میں ملتا ہوں اور وہ بھی انہی نمبروں پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ بہرصورت آپ تو میرے ہی قبیل کی ہیں، لہٰذا میں آپ کو اپنی رہائش کا رابطہ نمبر بھی دے دیتا ہوں۔ پھر میں نے اسی کارڈ کی پشت پر اپنے گھر کا فون نمبر لکھ دیا۔ اس نے آئندہ شام میں دوبارہ آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا۔ ہمارے درمیان الوداعیہ کلمات کا تبادلہ ہوا اور وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوئے مجھے بمشکل 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ میرے رہائشی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ آج مجھے دفتر میں خاصی دیر ہو گئی تھی اور اس وقت رات کے لگ بھگ 10 بجے تھے۔ میں نے تیسری گھنٹی پر فون ریسیو کر لیا۔ فون اسی عورت کا تھا جو آج صبح خلا کے سلسلے میں دفتر آ کر مجھے ملی تھی۔ اور وکیل صاحب، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں چوکنا ہو گیا اور محتاط انداز میں پوچھا، کیسی گڑبڑ؟ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، میرے شوہر کو پتہ چل گیا ہے کہ میں آپ سے ملی تھی۔ تو اس کی بات نے مجھے الجھا دیا۔ تو یہ کہ وہ جان گیا ہے کہ میں کس مقصد سے آپ کے پاس گئی تھی۔ آپ کو اپنے شوہر سے اس سلسلے میں بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے تھوڑی بتایا ہے، وہ تامل کرتے ہوئے بولی۔ پھر اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ وضاحت امیز انداز میں بولی، مجھے لگتا ہے اس نے میری نگرانی کے لیے مجھ پر کوئی جاسوس مقرر کر رکھا ہے۔ آج دوپہر میں ہمارے درمیان اچھا خاصا جھگڑا بھی ہوا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے میں خلا ولا کا خیال دل سے نکال دوں اور امن و مان سے رہوں، ورنہ میرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ آپ خاصی الجھی ہوئی بات کر رہی ہیں، میں نے صاف الفاظ میں کہا۔ آپ کی جاسوسی والی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا آپ کے شوہر نے اس بات کا اقرار کیا ہے؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، واضح طور پر اقرار نہیں کیا۔ میں اپنی بیٹی کو اسکول سے لے کر گھر پہنچی تو وہ اسٹوڈیوز جانے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں وکیل سے ملنے کیوں گئی تھی۔ میں نے جب اس سے سوال کیا کہ اسے یہ بات کس نے بتائی تو وہ بچھڑ گیا اور کہا کہ معلومات حاصل کرنے کے اس کے اپنے ذرائع ہیں۔ مجھے یہ سن کر غصہ آ گیا اور میں بھڑک کر بولی، کیا تم نے میرے پیچھے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں؟ وہ جواباً سٹپٹا کر بولا، ہاں چھوڑ رکھے ہیں۔ مجھے میرے ایک جاسوس ہی نے بتایا کہ تم 10 بجے کے بعد کسی وکیل کے دفتر گئی ہو۔ بتاؤ تم اس وکیل سے کس سلسلے میں ملنے گئی تھی؟ اس کا انداز اور لب و لہجہ دیکھتے ہوئے مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے صاف صاف اسے بتا دیا۔ یعنی آپ نے اسے خلا کے بارے میں بتا دیا؟ وہ خاموش ہوئی تو میں نے چونک کر سوال کیا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اب میں اس شیطان سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ بات ڈرنے اور نہ ڈرنے کی نہیں، میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ مقدمہ دائر ہونے کے بعد اگر اسے آپ کے عزائم کی خبر ہوتی تو زیادہ اچھا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ جب اس نے جاسوسی والی بات کی تو میرا دماغ گھوم گیا۔ اس کے انتہائی گھٹیا پن نے میری زبان کی لگام ڈھیلی کر دی اور میں نے کھلے الفاظ میں سے باور کرا دیا، اب میں سے الگ ہو کر ہی رہوں گی، اور وہ بھی باقاعدہ کورٹ کے ذریعے۔ میں اس کی ان جذباتی باتوں پر سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتا تھا؟ قدر شکایتی لہجے میں نے کہا، میرے خیال میں اس نگران جاسوس سے زیادہ آپ نے اپنے شوہر کو معلومات فراہم کی ہیں۔ آپ ہی بتائیں پھر میں کیا کرتی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔
अब कोई भी बहाना कर सकती थी। मैंने कहा, हजारों वजूह की बिना पर लोग वकीलों से मिलते हैं, एक खुला पर ही क्या मौकूफ है। बहरहाल आपने मामला बिगाड़ा है तो मुझे ही संभालना होगा, कुछ करता हूँ। वो बोली, वकील साहब, जब इस मनहूस शख्स से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया तो फिर काहे की एहतियात और क्या मसलहत कोशी। मैंने इसे किसी किस्म का बहस व मुबाहसा मुनासिब न समझा और कहा, आप ठीक कहती हैं। बहरहाल बाज़ मामलात में आपको बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर बंगले से बाहर आपकी सरगर्मियां नोट करने के लिए आप पर कोई निगरान मामूर किया जा सकता है तो ऐन मुमकिन है बंगले के अंदर आपकी फ़ोन कॉल्स को टेप करने के लिए कोई बंदोबस्त भी कर दिया गया हो। क्या आपका शोहर इस वक्त घर पर है? वो कतईये से बोली, मुझे 100% यकीन है कि वो इस वक्त अपने स्टूडियोज में होगा। वो दोपहर के बाद घर से निकलता है और रात गए इसकी वापसी होती है। एक मिनट, मैंने इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया, आपकी बात से तो ये जाहिर हो रहा है कि आप भी इस वक्त घर पर नहीं हैं। मैं अपनी एक दोस्त के घर पर हूँ और यहीं से आपको फ़ोन कर रही हूँ। ओह, मैं एक तवील सांस खारिज करके रह गया। इसका मतलब है आपने अपनी निगरानी और टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग का मुनासिब सद्देबाब कर लिया है। ये बहुत ज़रूरी था वकील साहब। वो संजीदगी से बोली, आज दोपहर को हमारे दरमियान जो तलख कलामी हुई है, इसके बाद मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि मुझे इसी वक्त इस घर से निकल जाना चाहिए। फिर मैंने बड़ी एहतियात से इस फैसले पर अमल भी कर डाला। आपकी बेटी कहाँ है? मैंने एक नहायत ही अहम सवाल किया। मेरे पास है, उसने जवाब दिया। मैं उसे अपने साथ ले आई हूँ। आपका शौहर अपने जासूस की मदद से ये मालूम कर लेगा कि आप इस वक्त कहाँ ठहरी हुई हैं। मैंने खदशे का इजहार किया। वो बड़ी रसानियत से बोली, ये अंदेशा मेरे जहन में भी था, लिहाजा यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कई रास्ते बदले हैं। एक एहतियात ये भी बरती है कि हम अपनी गाड़ी में नहीं आए और अब इस वाक़े को कम बेश 7 घंटे गुजर गए। अगर किसी जासूस ने हमारा ताक़ुब किया होता तो वो या मेरा शौहर हमसे रब्ता कायम कर चुका होता। दूसरी तरफ की मुकम्मल खामोशी से यही ज़ाहिर होता है कि हमारे फ़रार को नापने की कोशिश नहीं की गई, और अगर की गई है तो उसे इस कोशिश में कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसकी बात में अच्छा खासा वजन था, ताहम मैंने एक हदशे के पेश नज़र कहा, इस सूरत हाल में आपका शौहर बीवी और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। ऐसी सूरत में क्या मेरी मेज़बान दोस्त पर कोई इब्ताद आ सकती है? उसने तशवीश भरे लहजे में पूछा। मैंने साहब कोई का मुजाहरा करते हुए से बताया, उफ्ताद ना भी सही, ताम किसी किस्म की कोई पेचीदगी पैदा हो सकती है। आप इस बात को जहन में रखें कि आपका शौहर एक बाअसर और ताकतवर आदमी है। हमारी पुलिस अमूमन ऐसे लोगों की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहती है। आपका शौहर कोई भी उल्टा सीधा चक्कर चलाकर आपकी मेज़बान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। मैंने एक इम्कानी बात की थी। मेरी दोस्त ऐसी किसी मुश्किल से डरने वाली नहीं, वो बेपरवाही से बोली। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आपके सिवा और किसी को मालूम नहीं कि मैं इस वक्त कहाँ और किसके पास हूँ। वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए या कहीं भी जाए, फौरी तौर पर मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और मेरा ख्याल है आप परसों के बजाय कल ही मुकदमा दायर कर दें। अगर कल खुला का ये केस अदालत में रजिस्टर हो जाता है तो मेरी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। कानून और अहलाकी तौर पर मैं अपने शौहर के घर में रहने की पाबंद रहूंगी और ना ही वो मुझ पर दबाव डाल सकेगा। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने तायदी अंदाज में कहा, लेकिन इसके लिए आपको कल अदालत में शुरू होने से पहले खुला के कागजात पर दस्तखत करना होंगे। क्या आपने मज़कूरा कागजात तैयार कर लिए हैं? उसने बताया। मैंने जवाब दिया, कागजात तैयार हैं और इत्तफाक से इस वक्त मेरे पास ही हैं। ये ब्रीफ केस में दफ्तर से मेरे साथ घर आ गए हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, वरना इस वक्त आपके दफ्तर तक रसाई बहुत मुश्किल हो जाती। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से उसने पूछा, अगर कोई हरज महसूस न करें तो मैं दस्तखत के लिए आपके घर आ जाती हूँ। आप अपने घर का एड्रेस मुझे समझा दें। उसे घर बुलाने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन शौहर के हवाले से इसकी पोजीशन खासी नाजुक। वो एक बाअसर और मारूफ टीवी प्रोड्यूसर था और इसने बीवी की सरगर्मियों का हाल जानने के लिए एक माहिर जासूस भी मुकर्रर कर रखा था। मुझे तो हैरत इस बात पर थी कि वो माँ बेटी इस जासूस की निगाह बचाकर कैसे घर से निकल आई थी। सिर्फ आज रात की बात थी, अगर वो प्रोड्यूसर इन दोनों का सुराग न पा सकता तो ये इनके लिए बेहतर था, लिहाजा इन्हें कम से कम इस रात इस पनाहगाह से बाहर कदम नहीं निकालना चाहिए था। मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, आपके यहाँ आने में मुझे कोई इतराज़ नहीं, ताहम मेरा मशवरा यही है कि मुकदमा दायर होने तक आप एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें तो अच्छा है। फिर दस्तखत कैसे होंगे? वो उलझन भरे लहजे में मुस्तफसर हुई। मैंने कहा, दस्तखत भी हो जाएंगे। फिर अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने से पूछा कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है? इस दुनिया में मेरा सिर्फ एक रिश्तेदार बाकी है और वो है छोटा भाई, उसने पुरख्याल लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या आपके भाई को आपके ताज़ा तरीन हालात का इल्म है? कतन नहीं, वो ठोस लहजे में बोली, ना ताज़ा तरीन और ना ही कदीम तरीन। ओह, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, इसका मतलब है कि आपका अपने भाई से मिलना जुलना नहीं, बस कुछ ऐसी ही बात है। वो टालने वाले अंदाज में बोली। मैं समझ गया कि वो दनिस्ता कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो जिन हालात से गुजर रही थी, इनमें एक सगे भाई की सपोर्ट बहुत अहमियत रखती थी।
وہ ان مشکل لمحات میں اسے بھرپور سہارا دے سکتا تھا۔ ایک خیال کے پیش نظر میں نے اسے پوچھ ہی لیا، اس قطع تعلقی کا سبب کیا ہے؟ تھوڑے سے تامل کے بعد اس نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں مجھے بتایا کہ اس کے بھائی اس کے شوہر میں ایک ذرا بھی نہیں بنتی بھائی اس شادی کے سراسر خلاف تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تک رسمی میل تال رہا، پھر بھائی نے منہ پھیر لیا۔ اس نے خود بھائی سے رابطہ رکھنے کی کوشش کی تو اس نے واضح الفاظ میں ایسی کوشش سے منع کر دیا۔ وہ اپنے بہنوئی کو سخت ناپسند کرتا تھا اور اس نے اپنی بہن سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے اور اس سے ملنے جلنے کی قطعاً کوشش نہ کرے۔ بیان کے آخر میں اس نے کہا، اس کے منع کرنے کے باوجود میں گاہے بگاہے اس کی خبر رکھتی رہی، لیکن پچھلے 1 سال سے اس کے حالات کا مجھے کوئی علم نہیں۔